الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. پچھلی مرتبہ ایک موضوع پر یہاں پر بات میں نے عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ ہم پر مشکلیں کیوں آتی ہیں، جو مصائب ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں. تو موضوع بہت طویل تھا اور اس کے بہت سے پہلو تشنہ رہ گئے تھے. آج اسی پہلو کے حوالے سے ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کا میں آپ کے سامنے اختصار سے خلاصہ رکھ دیتا ہوں. یہ امام عز الدین ابن عبد السلام رحمہ اللہ ہیں، اور یہ بہت بڑے عالم تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے. ان کا لقب جو ہے وہ سلطان العلماء تھا. تو ان کی بہت سی کتابیں ہیں، خاص طور پر جو حکمت دین ہے اور مقاصد شریعہ ہے، اس پر ان کی بڑی گہری نگاہ ہے. ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کا نام ہے فوائد المحن، بلکہ ہے الفتن والبلایا والمحن والرزایا، کہ فتنوں کی جمع ہے، بلایا بلا کی جمع ہے، آزمائش. محنہ بھی کہتے ہیں پرسیکیوشن کو، سختی کو. اور جیسے ہماری امت میں جو ایک بہت آپ سمجھ لیں تلخ واقعہ ہو گزرا ہے، جس طریقے سے کرسچن جو ٹریڈیشن ہے اس میں ایک پورا ادارہ تھا جس کو انکوزیشن کہتے ہیں. تو اس کا اگر صحیح ترجمہ کریں تو وہ محنہ ہے. ہماری امت میں اس طریقے سے حکومت کی سطح پر جو انکوزیشن ہے اس کا ایک بڑا ایونٹ ہوا ہے، اور وہ عباسی خلفاء کے دور میں ہوا. ہمیں معلوم ہے کہ ایک گروہ پیدا ہوا جس کے کچھ نظریات اہل سنت سے ہٹے ہوئے تھے، جس کو معتزلہ کہا جاتا ہے. تو معتزلہ نے ایک تصور قائم کیا خلق قرآن کا، اور جو خلیفہ تھا وہ گویا جو معتزلی عالم تھا اس کا بہت معتقد تھا، تو اس نے اس کو اون کر لیا، اور پھر گویا سختی سے گویا اس کو ایک سرکاری موقف کے طور پہ کہا کہ قبول کیا جائے. تو پھر جو لوگ جن علماء نے ریزسٹ کیا ان پر بہت سختی ہوئی، ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا، اور زیادہ تر علماء تو کمپرومائز کر گئے. لیکن جو چند لوگ کھڑے ہوئے ان میں امام احمد بن حنبل بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ کھڑے ہو گئے، اور اس موقع پر جو انہوں نے صلابت اور استقامت کا ثبوت دیا وہ گویا ضرب المثل ہے. اسی لیے ہمارے اکابرین میں ایک جملہ بہت معروف ہے کہ ابو بکر یوم الردہ و احمد بن حنبل یوم المحنہ، کہ وہ جو ارتداد کا دور تھا، جو فیز آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے فوراً بعد، اس موقع پر جیسی استقامت سیدنا ابو بکر نے دکھائی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر جیسی استقامت محنہ کے دور میں، خلق قرآن کے فتنے کے دور میں امام احمد بن حنبل نے دکھائی رحمہم اللہ، تو گویا یہ غیر معمولی گویا واقعہ ہے اس امت کا. تو محن گویا اس کی جمع ہے، اور رضایا بھی تکلیفوں اور مصائب کو کہتے ہیں. تو فوائد المحن والبلایا یہ بھی اس کا ایک نام ہے کہ اس کے فوائد کیا ہیں. یعنی تکلیف، پریشانی، مصیبت، بظاہر یہ بات بڑی آغزی مورونک لگتی ہے کہ بھئی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک چیز جو تکلیف کی ہے اور مصیبت کی ہے اور پریشانی کی ہے، اور اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائدہ کیا ہے. تو جو انگریزی زبان میں ایک ایکسپریشن بھی استعمال ہوتا ہے نا، بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ بھئی ہے وہ تکلیف، ہے وہ مصیبت، ہے وہ پریشانی، اور انسان کے لیے ناگوار اور مکروہ چیز ہے، لیکن اس کے اندر بھی کتنے فائدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھے ہوئے ہیں. اور یہ امام عز الدین ابن عبد السلام رحمہ اللہ نے 17 فوائد بیان کیے ہیں
تکلیفوں کے، مصیبتوں کے، پریشانیوں کے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن شروع میں ایک دو باتیں عرض کر دوں کہ یہ فوائد بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے اور یہ مقصد نہیں ہے، اور امام صاحب کے ذہن میں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جب ہمارے سامنے یہ چیز آئے کہ بھائی اس کے فائدے کتنے ہیں اور اس کی فضائل کتنے ہیں اور کیا کیا مراتب اس سے حاصل ہو سکتے ہیں اور کیا کیا اخلاقی صفات انسان کے اندر ان اسباب سے پیدا ہو سکتی ہیں، تو کیا ہم اس کو طلب کرنا شروع کر دیں؟ کیا ہم یہ چاہیں کہ ہم پہ تکلیف آئے، مصیبت آئے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی مانگیں گے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عباس نے پوچھا کہ آپ کوئی دعا تلقین فرمائیے، تو آپ نے کہا کہ عافیت کی دعا مانگو، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ کچھ عرصے بعد پھر درخواست کی کہ آپ کچھ اور دعا تلقین کیجئے، آپ نے پھر کہا عافیت طلب کرو، تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ اور جو ہے وہ دعا سکھا دیجئے۔ کہا کہ نہیں، دنیا اور آخرت کی کل خیر جو ہے وہ عافیت ہی میں ہے۔ ایمان کے بعد انسان کو سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ عافیت ہے، تو ہم کبھی طلب نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیے نا کہ آزمائش ہے اور جنگ کتنی بڑی چیز ہے، لیکن جنگ کو گویا دعوت دینا بلا وجہ میں، ہاں جب آ جائے تب ٹھیک ہے، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کرو، واسألوا اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، لیکن وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبُتُوا، لیکن جب مٹ بھیڑ ہو جائے، جب وہ موقع آ جائے تو پھر ثبات دکھاؤ، استقلال دکھاؤ۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سال پہلے بھی آئے تھے، دوبارہ آئے، تو روایت میں آتا ہے کہ عاد النبی رجلا قد جہد حتی صار مثل الفرخ، ایک آدمی آیا اور بہت پھٹے حالوں میں، بالکل چرمر ہوا اور ایسے جیسے کوئی آپ سمجھ لیں پرندے کا کوئی بچہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ ہل کنت دعوت اللہ بشیء، تم کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص دعا تو نہیں کرتے رہے، کوئی خاص اللہ سے تم مانگتے تو نہیں رہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں جی، کیا مانگتے رہے؟ میں نے یہ کہا کہ اللہم ما کنت معاقبی فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا، اے اللہ تو جو آخرت میں مجھے سزا دینے والا ہے نا، اور جو میری کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، جو وہاں سزا دینی ہے وہ دنیا میں ہی نقد مجھے دے دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تستطیعہ یا لا تطیقہ، نہیں تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تمہیں چاہیے، تم نے کیوں نہیں کہا فہلا قلتا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسی طریقے سے ایک صاحب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دعا کر رہے تھے اللہم انی اسألک الصبر، تو آپ نے کہا سألت اللہ البلا فاسأل العافیہ، تم نے تو اللہ سے بلا مانگ لی، آزمائش مانگ لی، تکلیف مانگ لی، اللہ سے عافیت مانگو۔ دیکھیں ایک ہے کہ آپ پر تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تب تو ہم دعا کریں گے صبر کی۔ وہ جو قرآن مجید میں بھی ہے نا، جب وہ مٹ بھیڑ ہونے لگی تو وہاں پر اہل ایمان نے کیا کہا؟ ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہمارے تو ہم پر صبر کو انڈیل دے، یعنی ہمیں گویا صبر میں شرابور کر دے، نہلا دے۔ یہ تب ہے نا کہ جب موقع آ رہا ہے آزمائش کا، لیکن پریمپٹیولی خود سے نارمل حالات میں اللہ سے صبر مانگنا، گویا اس میں امپلائیڈ یہ ہے کہ اے اللہ تو آزمائش لا اور پھر مجھے صبر کی توفیق دے دے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے تو اللہ سے بلا مانگ لی ہے، اللہ سے عافیت مانگو۔ تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ یہ فوائد سن کر ہم کبھی یہ چاہیں گے نہیں۔ اس کی ایک اور مثال بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواتین سے آپ گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھو تم میں سے جس عورت کے ہاں 3 بچے اللہ کے پاس چلے جائیں بالکل شیر خواری کی عمر میں، تو وہ اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، یا وہ بچے جو ہیں وہ اس کے لیے جہنم کی ڈھال بن جائیں گے۔
تو ایک خاتون نے عرض کی اللہ کے نبی اگر 2 بچے ہوں، یعنی ہو سکتا ہے ان کے 2 بچے گئے ہوں نا، تو ان کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی، کہا کہ اگر 2 بچے کسی کے گئے ہوں تو کہا کہ ہاں اس کے لیے بھی یہی ضمانت ہے۔ اب یہ دیکھیں ایک بشارت دی ہے نا کہ یہ ہوتا تھا عام، ابھی بھی ہوتا ہے لیکن پہلے تو بہت زیادہ ہوتا تھا، پریگنینسی میں یا پریگنینسی کے بعد یا ڈیلیوری کے دوران یا اس کے بعد بچوں کا فوت ہو جانا یا ابتدائی مہینوں میں فوت ہو جانا۔ تو اب یہ اگر کوئی خاتون سنے تو یہ چاہے گی تو نہیں نا، کبھی یہ دعا تو نہیں کرے گی نا کہ بھئی میرے بھی کچھ بچے اللہ کے ہاں چلے جائیں اور چھوٹی عمر میں رخصت ہو جائیں تاکہ مجھے جنت مل جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو گویا جس کے ساتھ ایسا ہو جائے اس کو کنسول کرنے کے لیے، اس کو ایک خوشخبری دینے کے لیے کہ بھئی اگر تم صحیح رویہ اختیار کرو گی، اگر تم صبر کرو گی تو تمہارا مرتبہ یہ ہے۔ اب وہ ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ وہ پڑھ دیتا ہوں کہ جو امام عز الدین ابن عبد السلام رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں پہلا فائدہ ہے معرفت عز الربوبیہ و قہریہا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی جو عزت ہے، اس کا جو زبردست ہونا ہے، اس کا جو قہر ہے، اس کی انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ انسان چونکہ اس دنیا میں اللہ نے اس کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے، کچھ طاقت دی ہے، تو بعض اوقات آدمی اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے کہ میں کوئی اٹونومس بینگ ہوں اور میرے اوپر کوئی قدرت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے نا جب سورہ واقعہ میں کہ اگر تم یہ خیال کرتے ہو ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہارا خیال یہ ہے نا کہ تم کسی کے بس میں نہیں ہو، تم کسی کی گرفت میں نہیں ہو، تو ہم تمہارے عزیز کی جان نکال کر لے جا رہے ہیں، روک سکتے ہو تو روک لو۔ تو ایک جب انسان پہ تکلیف آتی ہے، آفت آتی ہے، تو گویا اس کو اس کی اوقات یاد آ جاتی ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ایک رب ہے اور میری حیثیت اس کے سامنے ایک چونٹی سے بھی زیادہ کی نہیں۔ تو پہلی معرفت یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ اللہ ہے اور وہ غالب ہے۔ نمبر 2، اسی کا فلپ سائیڈ ہے معرفت ذلت العبودیہ و کسریہا، بندگی کی تذلیل اور بندے کا چھوٹا ہونا، کمزور ہونا، بے چارہ ہونا وہ واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیں دونوں باتیں، ایک ہے کہ اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی قدرت واضح ہو جاتی ہے، دوسری طرف اپنی کمزوری، اپنی بے وقاتی، اپنی بے چارگی ظاہر ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی طرف اخلاص۔ عام طور پر انسان اچھے حالات جب ہوتے ہیں اللہ کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ جب انسان پہ تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کوئی قریبی عزیز جو ہے وینٹیلیٹر پر ہوتا ہے یا کوئی اور بڑی آزمائش سے انسان گزرتا ہے، تو خالص اللہ کو ہی پکارتا ہے۔ اور پھر انہیں آیات بھی نقل کی ہیں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ مشرکین ہیں، ان کا معاملہ بھی کیا ہے کہ جب یہ کشتی میں کہیں سفار ہوتے ہیں اور کشتی ڈولنے لگتی ہے تو سب لات و منات کو بھول جاتے ہیں اور ایک اللہ کو جو ہے اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، اس کو پکارنے لگتے ہیں۔ نمبر 4، اسی کا ایک پہلو ہے الانابۃ الی اللہ تعالی والاقبال علیہ، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف جو ہے وہ رخ کرنا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے منیب بن کے، عبد منیب بن جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف پوری طرح جھک جاتا ہے۔ نمبر 5، التضرع والدعاء، انسان زاری کرتا ہے، انسان جو ہے گڑ گڑاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا۔ تو انسان جب کسی تکلیف میں آتا ہے، مصیبت میں آتا ہے، ٹرموائل میں آتا ہے، تو خوب زاری کرتا ہے، خوب رو رو کے اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے۔ نمبر 6، الحلم ممن صدرت عنہ المصیبہ، یعنی ایک جس طرح میں نے کہا نا کہ جیسے ایول کے بارے میں پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ ایک نیچرل ایول ہوتا ہے اور ایک ہیومن یا مورل ایول ہوتا ہے۔ بہت سی تکلیفوں اور مصیبتوں میں ذریعہ انسان بنتا ہے نا، تو کہا کہ جس کی طرف سے مصیبت تمہیں مل رہی ہے تو اب تمہارے لیے موقع کیا ہے؟ حلم کا، بردباری کا۔ حلم اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی صفت ہے جو بہت پسند ہے۔ تو جب تم پر کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے،
تو جس کی طرف سے مصیبت آتی ہے اس کی طرف سے حلم کا معاملہ کرنا، بردباری کا معاملہ کرنا، اس کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 7، العفو عن جانیہا، جس شخص کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے، جس شخص کی طرف سے اذیت رسانی ہوئی ہے، اس سے درگزر کرنا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو تکلیف پہنچی ہے، اب تکلیف تو ہے، انسان جھیل رہا ہے، لیکن اب موقع کتنا بڑا ہے اس کے لیے کہ وہ درگزر کرے، عفو سے کام لے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پالے۔ تو کہا کہ یہ بہت اہم چیز ہے، والعافین عن الناس، اہل ایمان وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کا رویہ اختیار کیا، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ تو انسان کو لوگوں کی طرف سے اگر تکلیفیں نہ پہنچیں تو یہ فضیلت کیسے اس کو حاصل ہوگی کہ وہ لوگوں کو سے درگزر کرے، لوگوں کو معاف کرے۔ نمبر 8، الصبر علیہا، یہ سب سے اہم ہے کہ تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو صبر انسان کرتا ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ الصبر ثوابہ الجنہ، صبر تو وہ چیز ہے کہ جس کا بدلہ پھر جنت ہی ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صابروں کو تو اجر دیتے ہیں بغیر کسی حساب کے، غیر معمولی بات ہے۔ نمبر 9، الفرح بہا لاجل فوائدہا، کہ تکلیف اور مصیبت کے فوائد اگر انسان کو پتہ ہو نا تو انسان کو ایک گنا خوشی بھی ہوگی، اس پہ ایک فرحت بھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ان کانوا لیفرحون بالبلاء کما تفرحون بالرخاء، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو کہا کہ جو صالحین ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ تو تکلیف پر ایسے فرحت محسوس کرتے ہیں، ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے تم کشادگی پر اور سہولت پر خوش ہوتے ہو۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے حبذا المکروہان الموت والفقر، دو مکروہ چیزیں کیا ہی خوب ہیں، کیا ہی عمدہ ہیں، موت اور فقر۔ انسان جو ہے فقر کو پسند نہیں کرتا، لیکن فقر اس کو اس کے رب سے قریب کر دیتا ہے، اور انسان موت کو پسند نہیں کرتا، لیکن موت اس کے لیے اس کے رب سے ملاقات کا شاہدرہ ہے، ایک روزن کھل جاتا ہے اس کے لیے۔ نمبر 10، پہلے فرحت کی بات کی، اب شکر کی بات کی۔ کہا کہ یہ جو تکلیفیں آتی ہیں اس کے جو اندر چھپے ہوئے فوائد ہیں اس پر انسان شکر کرتا ہے۔ تو کہا کہ یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی اگر اس کی کوئی جسم کا حصہ گل سڑ جائے تو اگر وہ کاٹ دیا جائے تو بظاہر بہت تکلیف دہ عمل ہے نا، لیکن وہ ہاتھ کاٹ دینے کی وجہ سے اس کی زندگی بچ گئی، باقی اس کا جسم بچ گیا۔ تو اسی طریقے سے کہ بعض اوقات تکلیف آتی ہے لیکن اس کے اندر بہت سے فوائد چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس پہ شکر کرنے کا موقع بنتا ہے۔ نمبر 11 فرماتے ہیں تمحیصھا للذنوب والخطایا، کہ تکلیفیں اور مصیبتیں کیا کرتی ہیں، یہ گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف کروا دیتی ہیں، ان کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اور پھر فرمایا کہ لا یصیب المؤمن وصب ولا نصب حتی الہم یہمہ والشوک یشاکھا الا کفر بہ من سیئاتہ، کسی مومن کو کوئی تکلیف، کوئی تکان، یہاں تک کہ کوئی پریشانی جو اس کو آتی ہے، یہاں تک کہ کوئی کانٹا جو اس کو چبھتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں، اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ 12 نمبر فرماتے ہیں رحمت اہل البلاء و مساعدتہم علی بلواہم، یہ بہت اہم بات ہے۔ جب تکلیفیں آتی ہیں، لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں، تو جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ ان پہ رحمت کریں، وہ ان پہ شفقت کریں، ان کی مدد کریں اس آزمائش میں۔ تو یہ غیر معمولی بات ہے کہ جب انسانوں پہ تکلیفیں آتی ہیں تو ارد گرد کے لوگوں کے لیے کتنی بڑی خیر کا موقع بنتا ہے کہ وہ ان کی تکلیف کو کم کریں، دور کریں۔ نمبر 13 فرماتے ہیں معرفت نعمت العافیہ و شکر علیہ، یہ بات بھی بہت اہم ہے۔ تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو عافیت کی نعمت کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس پر انسان شکر کرتا ہے، ورنہ تو عام طور پہ آدمی فار گرانٹیڈ لیتا ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگوں کی بڑی تعداد دھوکے میں ہے، خسارے میں ہے، جو ہے صحت اور فراغت۔ جب تکلیف آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے، یعنی ایک انسان کا ایک انگوٹھا وہ اسٹف ہو جائے، وہ مڑے نہ، اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ یہ انگوٹھا کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو وہ اعضاء جو ہم بالکل نارملی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھے ہیں، وہ فنکشن کر رہے ہیں، جب ان کے اندر کچھ ڈس فنکشنلٹی پیدا ہوتی ہے تب ہمیں ان کی نعمت ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور نمبر 15 کہتے ہیں ما فی تیہا من الفوائد الخفیہ، اور کہا کہ ان تکلیفوں اور مصیبتوں میں جو خفیہ فوائد ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ہوں اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں خیر رکھا ہو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ سورہ نساء میں ہے اور طلاق وغیرہ کے معاملات میں ہے۔ اب طلاق بہت ہی مکروہ چیز ہے اور ابغض الحلال الی اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ طلاق ہے۔ تو کہا کہ ہو سکتا ہے تمہیں یہ لگے کہ یہ رشتہ ختم ہو رہا ہے اور یہ بڑی ایک آزمائش آ رہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ 17 نمبر فرماتے ہیں کہ یہ جو مصائب ہیں اور جو شدائد ہیں یہ انسان کو روکتے ہیں کس سے؟ تمنع من الاشر والبطر والفخر والخیلاء والتکبر والتجبر، انسان پر جب تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو یہ انسان کو شیخی مارنے سے، تکبر کرنے سے، گھمنڈ کرنے سے، اکڑنے سے، فخر کرنے سے روک دیتے ہیں۔ اور امام کہتے ہیں کہ اگر نمرود جو ہے وہ فقیر ہوتا اور بیمار ہوتا اور مفلوج ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ پیغمبر کے مقابلے میں اکڑتا۔ اگر فرعون جو ہے وہ اتنا طاقتور نہ ہوتا اور اگر وہ تکلیف میں ہوتا، مصیبت میں ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ یہ کہتا انا ربکم الاعلیٰ۔ تو کہتے ہیں 17 نمبر فائدہ اس کا یہ ہے کہ تکلیفیں اور مصیبتیں وہی بات انسان کو اوقات میں رکھتی ہیں، انسان فخر سے اور گھمنڈ سے اور تکبر سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ فوائد ہیں جو امام عز الدین ابن عبد السلام رحمہ اللہ نے اپنے اس رسالے میں بیان کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تکلیفوں اور مصائب کی حکمتوں کو سمجھنے اور اس حوالے سے صحیح ایمانی رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔